ہاں جی پھر ابے نو لے گئے چوک کے ہسپتال آرڈر کیا ہاں کیا کیا؟ دال ماش اور السلام علیکم، ویلکم ہوم۔ یہ ڈے 1 ہے ہمارے اس سفر کا جو بہاولپور سے شروع ہوتا ہے اور سوات کلام کی سرد وادیوں تک جاتا ہے، ونٹر میں بائک پر۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے صرف تیاری کی بات کی تھی، پلاننگ، ایسیسریز اور سفر پر نکلنے سے پہلے کا فیصلہ، لیکن اصل سفر، اصل روڈ اور اصل امتحان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے صبح بچوں نے اپنے انداز میں فی امان اللہ کہا۔ وہ لمحے مختصر تھے مگر اس میں دعائیں بھی تھیں اور ایک عجیب سا حوصلہ بھی۔ ہارسز آف ماؤنٹین کے اس سفر پر ہم 3 لوگ جا رہے ہیں، ارسلان، راشد اور میں یعنی حافظ عدنان۔ بائکس پر سارا سامان مضبوطی سے باندھنے کے بعد ہم سیدھے پیٹرول پمپ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ بائکس فل کروا کر آگے کے سفر میں کسی بھی ممکنہ پریشانی سے بچا جا سکے۔ اس وقت ہم لبرا پیٹرول پمپ پر موجود ہیں، بائکس مکمل طور پر ریڈی ہیں، ٹینکیاں فل ہو چکی ہیں اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے ہمارے سفر کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ ہماری پہلی منزل ہے ڈومیل، جہاں کھانے اور رہائش کا انتظام ہمارے ایک دوست نے کر رکھا ہے۔ یہ اس روٹ پر ہمارا پہلا سفر تھا اور وہ بھی ایک ایسی منزل کی طرف جس کے بارے میں ہمیں مکمل معلومات نہیں تھی، اس لیے ہماری پہلی بریک ملتان کے بعد لگی اور وجہ بنی راشد جو اپنے لیے نیک وارمر لینا بھول گئے تھے۔ پٹھان ہوٹل اینڈ فیملی ریسٹورنٹ پر ہمارا سٹے پہلے سے پلان تھا اور اس کی خاص وجہ تھی یہاں کا کھانا، خاص طور پر یہ روش۔ اگر آپ کبھی اس روٹ پر سفر کریں تو اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہوتے ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ خوش قسمتی سے نماز کی سہولت بھی موجود تھی تو ہم نے نماز ادا کی اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس سفر کے پہلے رانگ ٹرن کے بارے میں بتاؤں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مکمل کہانی آپ کے ساتھ مسلسل شیئر ہوتی رہے۔ رائٹ ٹائم پر رائٹ ٹرن نہ لینے کی ایک چھوٹی سی غلطی ہمیں وہاں لے گئی جہاں جانا ہمارے پلان میں بالکل بھی شامل نہیں تھا، تونسا براج۔ خوش قسمتی سے چیک پوسٹ پر رک جانا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوا اور یوں ہمیں صرف 20 کلومیٹر کا اضافی سفر کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہم واپس اپنے اصل روٹ یعنی لیا کوٹ ادو روڈ پر آ گئے۔ چیک پوسٹ پر موجود جوانوں اور چند مقامی لوگوں کی درست رہنمائی کی بدولت اب ہم اپنے صحیح روٹ پر واپس آ چکے ہیں اور اب ہماری اگلی منزل ہے لیا۔ لیا پہنچ کر ہم سے ایک اور غلطی ہو گئی۔ روٹ کے مطابق ہمیں بکھر کی طرف جانا تھا لیکن ہم نکل گئے میاں والی مظفر گڑھ روڈ کی طرف۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ غلطی نقصان کی بجائے فائدہ لے آئی۔ پہلے ہی دن ہمارا سفر تقریباً 390 کلومیٹر میں مکمل ہو گیا، جبکہ اگر ہم پلان کے مطابق چلتے تو یہ فاصلہ 475 کلومیٹر بنتا۔ لیا سے پہلے ایک جگہ سلمان بھائی کی جلیبی ٹرائی کی، ذائقہ اتنا مختلف اور زبردست تھا کہ دل سے لگا یہ جلیبی تو مشہور ہونی چاہیے۔ 3 بجے ہم لیا شہر پہنچ چکے تھے اور اس کے ساتھ ہی ڈے 1 کے سفر کا تقریباً آدھا حصہ مکمل ہو چکا تھا۔ اور یہاں آ کر ہم سے وہ غلطی ہو گئی جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ روٹ کے مطابق ہمیں بکھر کی طرف جانا تھا لیکن ہم نکل پڑے میاں والی سائڈ، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ہمارا یہ سفر صرف ایک رائڈ نہیں رہا بلکہ ایک ایڈونچر بن گیا۔ سونے پہ سہاگا، یہ جس روٹ پر ہم آ گئے تھے وہ نہ تو ہمارے پلان میں تھا اور نہ ہی اس کی حالت ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، بھاری ٹریفک اور اوپر سے مسلسل یہ سوچ کہ کیا واقعی ہم صحیح جا رہے ہیں یا نہیں، لیکن شاید یہی موڈ ہر سفر کو یادگار بنا دیتا ہے۔ روڈ اور ٹریفک کی حالت دیکھ کر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ہم کن حالات سے گزر رہے تھے۔ آخر کار ہم مین روڈ پر پہنچ ہی گئے۔ یہاں آ کر پہلی بار سکھ کا سانس لیا، کچھ دیر رکے، خود کو ریلیکس کیا اور نقشے کو ٹھیک سے سمجھنے کی کوشش کی۔ راستہ واضح تھا، منزل سامنے تھی، تو ایک بار پھر انجن سٹارٹ کیے اور اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ بائک کی سپیڈ تو بڑھتی ہی ہے، ساتھ دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جاتی۔ پہلا سٹاپ پیٹرول پمپ، ٹینکی فل، بائک تیار۔ اچھا، اب آگے کے لیے سب کچھ سیٹ ہے، بس انجن سٹارٹ کرتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں۔ ساتھی رائڈرز کے ساتھ تو مزہ الگ ہی ہوتا ہے، ہنسی مذاق، چھوٹی چھوٹی باتیں، کون آگے کون پیچھے، ایسے لمحے ہی تو سفر کو یادگار بناتے ہیں۔ ہر سٹاپ، ہر موڑ، ہر چھوٹا سا انٹریکشن ہمیں اور بھی قریب لے آتا ہے اور مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور میں بھی تھوڑا وقت نکال کر یہاں کھڑا ہوا، سوچا یہ صرف سفر نہیں بلکہ ہر لمحے کی کہانی ہے، اور بس یہی کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خیر و عافیت سے اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے اب ہم پہنچنے والے ہیں سرائے مہاجر، جو میاں والی سے پہلے ایک بڑا سٹاپ ہے، اور بس اسی کے ساتھ ہی آگے آنے والا ہے ہماری اس رائڈنگ جرنی کا ایک اور مزیدار ٹوسٹ۔ خان سر کے نام سے ایک جگہ سرائے مہاجر کراس کرنے کے بعد آتی ہے۔ یہ منظر مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے میں نے اس کی ویڈیو بنا لی۔ اس وقت یہ اندازہ بالکل نہیں تھا کہ آج ہی کے دن اس سے 2-3 بار ملاقات ہونے والی ہے۔ ہم پورے جوش کے ساتھ اپنے طے شدہ روٹ پر میاں والی کی طرف رواں دواں تھے کہ اچانک ہمارے میزبان خان صاحب کی کال آ گئی۔
انہوں نے ہم سے لوکیشن پوچھی اور پھر یہ مشورہ دیا کہ میاں والی کی طرف جانے کی بجائے خان سر سے جو روڈ بکھر کی طرف جاتی ہے آپ وہیں سے مڑ جائیں۔ ہم نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور اسی روڈ پر آگے بڑھ گئے۔ ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ دوبارہ ان کی کال آ گئی۔ اس بار انہوں نے کہا کہ آپ یہیں کہیں مناسب جگہ قیام کر لیں کیونکہ مغرب کے بعد یہ علاقہ سفر کے لیے زیادہ مناسب نہیں رہتا اور صبح آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں آپ کی خدمت کا موقع دیں۔ بس پھر ہم نے طے کیا کہ بجائے خان صاحب کو تکلیف دیں ہم اپنا روٹ چینج کرتے ہیں اور میاں والی جا کر ہی سٹے کریں گے۔ یہ معمولی سی ویڈیو اتنی یادگار بن جائے گی اس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ آگے چل کے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ تقریباً 10 گھنٹے اور 400 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد آخر کار ہم میاں والی میں انٹر ہو ہی گئے۔ ہم 2 بائکس پر تھے، ایک بائک نے تو پورے 400 کلومیٹر کا سفر کیا لیکن دوسری بائک اس نے 80 کلومیٹر اضافی چل لیا۔ وجہ جہاں ہم نے چائے پی تھی وہیں ارسلان اپنا بیگ بھلایا تھا، اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ کہ اس غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب ہم ہوٹل پہنچ چکے تھے، سامان اتار چکے تھے اور سب کچھ سیٹ کر چکے تھے۔ ابھی اگر ذرا رائٹ سائڈ پر دیکھیں تو وہی ہوٹل نظر آئے گا جہاں ہم نے سٹے کیا تھا۔ مزے کی بات یہ کہ ہمیں اس ہوٹل کا پتہ ایک فوڈ ڈیلیوری والے بھائی نے دیا تھا، اور یہ بات میں نے ہر سفر میں محسوس کی ہے کہ آپ جہاں بھی نکل جائیں بائکرز کو لوگ تھوڑا خاص سمجھتے ہیں، ایک الگ سا پروٹوکول مل جاتا ہے۔ میں اور ارسلان باہر کھڑے ہو کر ریٹس کا خود ہی اندازہ لگانے لگے جبکہ راشد اندر جا کر معلومات لے رہا تھا۔ چمک دمک دیکھ کر کنفیوژن تو تھی ہی کہ ریٹس بھی شاید ایسے ہی ہائی ہوں گے، لیکن جیسے ہی راشد واپس آیا اور اس نے ریٹس بتائے تو ہماری فیلنگز کچھ ایسی تھی۔ بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ۔ فوراً بائکس پارکنگ میں لگائیں، بیگز اتارے اور سیدھا اپنے روم میں آ گئے، لیکن روم میں پہنچنے اور اس ڈنر کے درمیان وہ اضافی 80 کلومیٹر بھی شامل ہیں جو کیمرے میں تو محفوظ نہ ہو سکے لیکن ہماری یادوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ جی بالکل، روم میں پہنچتے ہی ہمیں اس غلطی کا احساس ہوا کہ ہم اپنا ایک بیگ بھول آئے ہیں۔ راشد اور ارسلان فوراً ایک بائک پر بیگ لینے واپس نکل گئے اور خوش قسمتی سے وہ بیگ وہیں موجود تھا جہاں ہم نے چھوڑا تھا۔ ان کے واپس آنے کے بعد ہم نے ڈنر کیا اور یوں ہمارا ڈے 1 یہیں پر مکمل ہوا۔